میں ایک بات اور آپ کو بتلاؤں، ہمارے مدارس اسلامیہ سے جو پڑھ کر نکلنے والے طلباء ہوتے ہیں یہ عام طور پر قرآن پاک کے حافظ ہوتے ہیں یا پھر یہ علماء بن جاتے ہیں، شیخ الحدیث بنتے ہیں، مفسر بنتے ہیں، محدث بنتے ہیں، مجاہد بنتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان مولویوں کو حکومت کے کسی بھی شعبے میں یا کسی بھی ادارے میں قبول نہیں کیا جاتا۔ اور وہاں قبول کس کو کیا جاتا ہے؟ جو اسکول سے پڑھ کر آتا ہے۔ کہاں سے؟ اسکول سے پڑھ کر۔ اسکول کب بنے ہیں؟ 150 پونے 200 سالہ ان کی تاریخ ہے۔ پونے 200 سال پہلے اسکولوں کا زمانہ نہیں تھا۔ کن کا زمانہ تھا؟ مدارس کا زمانہ تھا۔ جو مدرسے سے پڑھتا تھا وہ قاضی بنتا تھا، جو مدرسے سے پڑھ کے نکلتا تھا وہ فوجی بنتا تھا، جو مدرسے سے پڑھ کے فارغ ہوتا تھا وہ سپاہی بنتا تھا، کوئی جج بنتا تھا۔ اس طرح تمام جتنے بھی سرکاری عہدے اور ملازمتیں یہ مدرسوں کے پڑھے ہوئے لوگوں کے لیے ہوا کرتی تھیں۔ جب یہاں انگریز کے منحوس قدم آئے تو یہاں دو طبقے پیدا ہوئے۔ ایک طبقہ اسکول والوں کا طبقہ جو علی گڑھ سے متعلقہ لوگ ہیں۔ یہاں سر سید احمد صاحب نے ایک تحریک اٹھائی اور اسکول بنائے، ادارے بنائے، کالج بنائے، تاکہ یہاں سے پڑھ کر لوگ ملک کے اندر مختلف حکومت کے عہدوں پہ جائیں، اور جب وہ حکومت کے تمام عہدوں پر کنٹرول کر لیں گے تو ہمارا جو ملک ہندوستان ہے یہ آزاد ہو جائے گا۔ یہ ان کا ایک خیال تھا، جبکہ معاملہ اس کے برعکس تھا۔ سر سید احمد خان صاحب کا، امینہ صاحب، نیت یہ تھی کہ لوگ پڑھ لیں گے تو ان کو نوکریاں مل جائیں گی، لیکن اس کا نتیجہ بڑا عجیب نکلا کہ ہمارے ہاں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے اس کو نوکری نہیں ملتی، اس کا روزگار نہیں ہوتا، اور جو اسکول پڑھتا ہے اس کو نوکری بھی ملتی ہے، روزگار بھی اچھا مل جاتا ہے۔ لیکن بات عجیب یہ ہے کہ آخر یہ وجہ کیا ہے کہ اسکول سے پڑھ کر نکلنے والا جب اپنے ادارے میں منسلک ہو جاتا ہے اور وہاں جا کر وہ نوکری کرنی شروع کر دیتا ہے، تو جب کوئی پولیس میں جاتا ہے یا کسی اور ادارے میں جاتا ہے تو عام آدمی جب ان کے پاس کام کاج کے لیے جاتا ہے تو وہ پیسے مانگتے ہیں۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا، اب ناراض نہ ہونا، میں اپنے بچوں کو بھی یہ بات سمجھا رہا ہوں، جو ہمارے چند ایک یہاں بڑے نوجوان بیٹھے ان کو بھی میں بات ان کے علم میں لا رہا ہوں۔ وہاں کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں پیسے دے دو میں آپ کا کام کر دوں گا، زراعت محکمے چلے جاؤ وہاں بھی شاید یہ ہوتا ہو، تو تھانہ پولیس اور کچہریاں اور ہسپتال میں مریض لے جاؤ، خدا کی قسم وہ جو چوکی دار ہے جب تک آپ اس کو پیسے نہیں دیں گے وہ آپ کو اندر نہیں جانے دے گا، وہ پیسے لے رہے ہیں۔ اب ایک پیسہ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مانگتے ہیں اور آپ نہ چاہتے ہوئے اور اپنے ماتھے پہ بل ڈالتے ہوئے ان کو پیسہ دیتے ہیں۔ آپ کو موٹر سائیکل پر اگر کوئی روک لے آپ اس کو 20 روپے دیں گے، وہ کہے گا پیسے لیا، آپ اس کو 20 روپے دے دیں گے۔ وہ 20 روپے آپ ان کو دینے کے بعد جب تک آپ گھر نہیں پہنچیں گے آپ اس کو گالیاں دیتے رہیں گے۔ ایسے ہی ہے نا؟ یہ آخر کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کسی چپڑاسی سے ہم نے کام کروانا ہو تو تب بھی اس کو 10 روپے دینے پڑتے ہیں، کسی بڑے سے کام کروانا ہو تب بھی اس کو 20 روپے یا 100 روپیہ یا پتہ نہیں زیادہ قیمت دینی پڑتی ہے، جسے ہم رشوت سے تعبیر کرتے ہیں۔ جب پیسہ دے کے کام کرواتے ہیں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ گالیاں دیتے ہیں۔ جبکہ مدارس کے پڑھے ہوئے لوگوں کا معاملہ کچھ اور ہے۔ مدرسے کا پڑھا ہوا جب کسی کا کوئی کام کرتا ہے تو یا آپ کسی کے بچے کو پڑھاتا ہے، لوگ خوش دلی کے ساتھ پیسہ لے کے آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو اس طرح جوڑ کر اس میں پیسہ رکھ کے کہتے ہیں حافظ صاحب یہ تھوڑا سا تحفہ ہے۔ یہی کرتے ہیں نا؟ میں غلط نہیں کہہ رہا۔ پھر کیا کرتے ہیں جی،
یہ ٹوٹی پھوٹی خدمت ہے آپ کی۔ پھر اگلی بات کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کر دینا۔ تو مولوی صاحب ایڈا بڑا دل ہو جاتا پیسے لے کے، وہ ایک دعا نہیں کرتا، وہ پتہ نہیں 100 دعائیں کر دیتا ہے۔ اللہ آپ کو حج کرائے، اللہ آپ کو یہ کرے، اللہ آپ کو یہ کرے۔ اب مجھے بتلاؤ، پیسہ وہاں بھی دینا پڑتا ہے، وہ اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں، آپ سے پیسہ وصول کر رہے ہیں، لیکن جب کہ حکومت ان کو تنخواہ دے رہی ہے تو پیسہ دینے والا ان کو 1000 گالیاں دیتا ہے کہ حافظ ہو، عالم ہو، مجاہد ہو، کوئی ہو، جب آپ اس کو پیسہ دیتے ہیں آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں حافظ صاحب، مولوی صاحب، مولانا صاحب، قاری صاحب ہیں، یہ آپ کی خدمت ہے، آپ قبول فرمائیں اور ہمارے لیے دعا کرنا۔ یہ ہماری تاریخ ہے مدارس کی۔ اس تاریخ کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اصحاب صفا سے ہوا ہے۔ یہ بات میں ایک چھوٹی سی بس بتا کے بات کو مکمل کروں گا۔ صفا ہمارا سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ بچے بھی اس بات کو ذہن نشین کریں کہ ہم مدرسوں میں جو پڑھتے ہیں تو سب سے پہلا اسلام میں جو مدرسہ مدینہ طیبہ میں بنایا گیا اس کا نام کیا تھا؟ صفا۔ مسجد کون سی تھی؟ مسجد نبوی۔ مسجد نبوی کے ساتھ مدرسہ جو تھا اس کا نام کیا تھا؟ صفا۔ اس کے محتمم کون تھے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پڑھنے والے وہ کون تھے؟ صحابہ۔ تو صحابہ میں غریب بھی تھے، مالدار بھی، جس طرح ہمارے طلباء میں مالدار بھی ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں۔ تو اس زمانے میں بھی لوگ اپنا مال لے کر صفا میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے، اور پھر مال دینے کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا۔ رب العالمین نے اس کا قرآن پاک میں اس طرح ذکر کیا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان سے صدقے کا مال لے لیجئے، ان سے مال وصول کیجئے، عطیہ کی شکل میں ہے، صدقے کی شکل میں ہے۔ یہ اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، دینی تعلیم کے فروغ کے لیے اپنا مال آپ کے پاس لے کے آ رہے ہیں۔ آگے فرمایا تو طاہرہم، اس کو صاف ستھرا، وتزکیہم، اور منزہ کر دیجئے ان کے مال کو۔ اگلی بات فرمایا وصلی علیہم، ان کے لیے دعا کیجئے، ان کے لیے دعا کیجئے۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، کہ یہ اپنا مال اے پیغمبر آپ کے پاس لے کے آ رہے ہیں اور آپ ان کے لیے دعا کیجئے۔ اور اس دعا کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ان صلاتک سکن لہم، ان آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین بنے گی۔ اس زمانے سے لے کے، یہ بات ذہن میں بٹھا لو، اس زمانے سے لے کے جب اصحاب صفا میں لوگ اپنا پیسہ لے کے آیا کرتے تھے اس مدرسے میں، تو اللہ نے کہا کہ اے پیغمبر یہ اپنا مال صاف ستھرا بنانے کے لیے آپ کے پاس لے کے آئے ہیں، اور اوصلی علیہم، ان کے لیے دعا کیجئے، ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان لوگوں کے لیے، ان مالداروں کے لیے باعث تسکین بنے گی۔ اس وقت زمانے سے لے کے آج تک یہ طریقہ مدارس کے اندر چلا آ رہا ہے، اور یہ قیامت تک جاری اور ساری رہے گا کہ مدرسے کو دینے والا شخص مدرسے کے محتمم سے دعا کی درخواست کرتا ہے، اور جبکہ اسکول سے پڑھ لینے والا جو طالب علم پڑھ کے نوکری کرتا ہے، آپ اس کے پاس جب جائیں گے وہ آپ سے پیسے کا تقاضا کرے گا کہ میں تب کام کروں گا جب آپ مجھے پیسہ دیں گے۔ آپ اس کو پیسہ دیں گے لیکن بعد میں آپ اس کو گالیاں دیں گے۔ یہی فرق ہے مدارس کا اور اسکولوں کا۔ آپ کہیں گے اسکولوں کے خلاف، اسکول کے خلاف نہیں ہوں، یہ جو کام خراب ہو رہا ہے نا، ہم اس کے خلاف ہیں۔ ایک اور بات قرآن کریم کی، ایک میں اور آیت اسی سے متعلقہ آپ کو بتاتا ہوں، کہ یہ جو کہتے ہیں جی آ گئے مولوی، یہ کھاتے کہاں سے؟ ابھی کھانے کی بات تو میں نے آپ کو بتا دی کہ یحییٰ صاحب نے مجھے بتلایا، اگر صاحب تم آپ آئے ہو، میں ان سے بتلا رہا تھا کہ یحییٰ صاحب نے مجھے کہا کہ بھائی دعا کے لیے آ جانا، تو ساتھ مجھے یہ بھی بتایا کہ میں نے کسٹرڈ بنایا ہے۔ تو مجھے یاد آ گیا کہ یحییٰ صاحب کو نا یہ ساری باتیں یاد ہیں،
کہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے نا مٹھائی کے بہت شوقین ہوتے ہیں، یہ پستے کے حلوے کھاتے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا واقعہ میں نے ان کو سنا دیا، میں کہا قرآن سے تعلق رکھنے والا حلوے ہی کھاتا ہے، تم بریلیوں کو نہ برا بھلا کہا کرو جی بریلی میں حلوہ کھانے سب سے زیادہ دیوبندی کھاتے ہیں، کیوں مدارس ان کے ہیں، طلباء ان کے ہیں، کام ان کا ہے۔ تو خیر اب دوسری طرف میں آ رہا ہوں، ایک اور بات، جو لوگ تنگ دلی کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے مدارس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں کہ یار ہونے آ گیا ہے مولوی نے جان نہیں چھڑنی، اللہ نے ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ قرآن پاک ایک ایسا آئینہ ہے، یہ سب کو ہر ایک کی شکل دکھلاتا ہے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے یہ کتاب ایسی ہے اس میں تمہارا ذکر ہے، اس لیے مدارس کے ساتھ جب تعاون کا معاملہ آئے، نہ دینا یہ ایک الگ بات ہے، وہ نہ دو، لیکن دیتے وقت اپنے ماتھے میں سلوٹیں ڈالنا یہ علامات نفاق ہے۔ یہ سمجھ لو میرے پیارو اس بات کو۔ یہ کیا فرمایا؟ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ۔ فرمایا یہ دیہاتی منافق آتے ہیں اور اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن مال خرچ کرتے وقت ان کے ماتھے پر سلوٹیں پڑتی ہیں۔ جب نبی علیہ السلام نے اعلان کیا تھا جہاد کے لیے، اصحاب صفہ کے لیے مختلف حوالوں سے نبی علیہ السلام نے چندے کے اعلان فرمائے اور لوگوں کو ترغیب دی، تو اس وقت کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے تھے کہ جب وہ چندے کی بات سنتے تھے ماتھے پہ سلوٹیں پڑ جاتی تھیں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ ارد گرد میں کوئی رہنے والے منافق یہ کیا کرتے ہیں؟ ما ينفقو، جب خرچ کرتے ہیں مغرما، ان کے ماتھے پہ سلوٹیں پڑ جاتی ہیں، تیور پڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی مولوی کسی کے پاس جاتا ہے کہتے ہیں آ گیا مولوی ہونے تو پیسے دیے، اس طرح کی یہ علامت ہمارے اوپر ظاہر نہیں ہونی چاہیے۔ اگلی بات، آخری بات، فرمایا ایک طبقہ ایسا ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اعراب میں، اعرابیوں میں، اعرابی کسے کہتے ہیں؟ دیہاتی۔ دیہاتیوں میں ایک طبقہ ایسا ہے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والا ہے اور وہ پکے مومن ہیں۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ، وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ آج ہم مدارس کو پیسے دیتے ہیں یا اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، جہاد کے لیے، کسی غازی کے لیے، جہاں بھی جس شعبے میں ہمارا پیسہ جاتا ہے اگر خوش دلی سے جاتا ہے تو ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ قربات عند اللہ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، والصلوات الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں حاصل کرنے کے لیے۔ تو آج بھی یہ معاملہ جو کا توں چلا آ رہا ہے کہ مدارس کے ساتھ جب کوئی پیسہ یا کوئی خدمت کی جاتی ہے تو مدرسے کے محتمی کو کیا کہا جاتا ہے کہ حضرت ہمارے لیے دعا کرنا۔ یہ ایک ہماری تاریخ ہے، اب اس پہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کن لوگوں کے ساتھ جڑنا ہے۔ اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اہل قرآن کے ساتھ رکھے، اور جو ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت ہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور جو تراویح میں قرآن پاک پڑھا گیا، سنا گیا، سنایا گیا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور قیامت جب تک ہم زندہ ہیں اللہ ہمیں اسی کام کے لیے قبول فرمائے۔